السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے۔ تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے تعلیم الایمان کا، دوسرا شعبہ ہے تعلیم الاسلام کا۔ پہلے شعبے میں 7 عناوین ہیں، جن میں سے 6 عناوین مکمل ہو چکے ہیں۔ آج آخری عنوان ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، صفحہ نمبر 30 پہ۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہے۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر
اخیر میں چھٹکارا پائیں گے۔ پہلا شعبہ یہاں ختم ہو رہا ہے، ایک بار اور ریپیٹ کرتا ہوں اسے۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اخیر میں چھٹکارا پائیں گے۔ پہلا شعبہ ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔